الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حدیث نمبر 1180. حضرت انس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی لڑائی کی تو ہم نے خیبر میں فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے اور ابو طلحہ بھی سوار ہوئے اور حضرت انس حضرت ابو طلحہ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی گلیوں میں اپنی سواری جو تھی دوڑائی اور میرا جو گھٹنا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کو چھو رہا تھا. پھر آپ کا ازار کھسک گیا آپ کی ران سے یہاں تک کہ میں آپ کی ران کی سفیدی دیکھ رہا تھا. تو جب آپ بستی میں داخل ہوئے آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور ساتھ ہی کہا خیبر برباد ہو. جب ہم کسی قوم کے آنگن میں اتر آتے ہیں تو ڈرائے گئے لوگوں کی شامت آ جاتی ہے. یہ کلمات آپ نے 3 بار ارشاد فرمائے. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ لوگ اپنے کام کاج کے لیے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے تھے. انہوں نے آپ کو دیکھ لیا اور کہنے لگے محمد آ گئے اور ان کے ساتھ فوج بھی ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم نے خیبر کو بزور شمشیر فتح کیا. غزوہ خیبر جو ہے یہ 7 ہجری میں ہوا. صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ یہود کا اپنے جو دشمن یہودی تھے ان کا خاتمہ کیا. اب آپ کو یہ ڈر نہیں تھا کہ یہود کی مدد کے لیے قریش آئیں گے تو لہٰذا آپ نے جو حرام مہینے جو تھے ان کے بعد کیونکہ صلح حدیبیہ جو تھی یہ ذیقعد میں ہوئی تھی. ذیقعد اور ذیالحج اور محرم کے حرمت والے مہینے گزرنے کے بعد آپ نے سفر کے آغاز میں 7 ہجری میں 1400 لوگوں کے ساتھ خیبر پر حملہ کیا اور اپنے اس دشمن سے نجات حاصل کر لی. اس جنگ میں حضرت علی نے مرہب کو قتل کیا اور غزوہ خیبر میں مرہب کے قتل کے ساتھ ہی فتح آسان ہو گئی. حدیث نمبر 1182. غزوہ خندق کا بیان. حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ خندق میں دیکھا تھا. آپ مٹی ڈھو رہے تھے اور مٹی نے آپ کے پیٹ کی سفیدی کو ڈھک دیا تھا. غزوہ خندق میں کیا ہوا تھا؟ تمام دشمن قبائل نے مل کر مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور ان تمام کو جنگ کے لیے یہود نے بڑکایا تھا. تو یہ 10,000 کا لشکر لے کر مدینے پر حملہ آور ہو گئے جبکہ مدینے کی پوری آبادی بچوں سمیت بھی 10,000 نہ تھی. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا. سلمان فارسی نے آپ کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس ایران میں جب ایسے حالات ہوتے تھے تو ہم خندق اپنے اور اپنے دشمن کے درمیان خندق کھود لیتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3,000 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی. یہ خندق جو تھی یہ مدینے کے 2 کالے پہاڑوں کے درمیان تھی. مدینہ کے ایک درمیان بھی پہاڑ، ایک سائڈ پر بھی پہاڑ تھا، دوسرے سائڈ پر بھی پہاڑ تھا. پچھلی طرف باغات تھے، وہاں سے کوئی فوج حملہ نہ کر سکتی تھی. صرف شمال کی طرف سے ڈر تھا تو شمال کی طرف آپ نے خندق کھود لی. یہ خندق 3.5 میل لمبی تھی اور یہ 12 فٹ چوڑی تھی اور 15 فٹ چوڑی تھی اور 12 فٹ گہری تھی.
تو آپ نے یہ اتنی چوڑی اور اتنی گہری اس لیے کھودی تھی تاکہ کفار اپنے گھوڑوں کے ساتھ بھی اس پر کود کر مدینہ میں نہ آ سکیں۔ تو یہ صحابہ نے دن رات لگا کے بڑی محنت کے ساتھ کھودی تھی۔ اللہ کے رسول خود ان کے ساتھ پتھر ڈھوتے تھے، اور جہاں کہیں ایسا پتھر آ جاتا جو کہ صحابہ سے نہ توڑا جاتا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے توڑتے۔ تو میں نے اب برا بن عازب کہتے ہیں میں نے غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ مٹی کو منتقل کر رہے تھے، یعنی وہ جوں خندق کھودتے تھے تو مٹی وہاں سے اٹھا کے منتقل کرتے تھے۔ یہ بھی نہ سوچئے کہ وہ مٹی ہمارے لاہور کی مٹی جیسی ہوگی۔ لاہور کی مٹی تو آپ نے دیکھا ہے چکنی مٹی ہے، وہ پتھریلا علاقہ تھا جس میں چٹانیں تھیں، تو انہیں توڑنا آسان کام نہیں تھا، لیکن مسلمانوں نے بڑی محنت کے ساتھ دن رات لگا کے یہ خندق کھودی، اور جب کفار کا لشکر آیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے اور مدینہ کے درمیان ایک خندق حائل ہے اور وہ اس خندق کو عبور نہیں کر سکے۔ تو اس وقت آپ مٹی منتقل کر رہے تھے اور مٹی نے آپ کے پیٹ کی سفیدی کو ڈھانپ رکھا تھا، اور آپ فرما رہے تھے لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا۔ اگر وہ صحابہ اور آپ مل کے گا رہے تھے، آپ کو پتہ جب اس طرح کے مشکل کام کرتے وقت انسان گا رہا ہو اس کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے، تو اللہ کے رسول بھی ان کے ساتھ گا رہے ہیں۔ کیا کتنے خوبصورت الفاظ! اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ ہی ہم صدقہ دیتے اور نہ ہی ہم نماز پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی سکینت ہم پر نازل فرما، اور جب دشمن سے ہماری ملاقات ہو تو تمہیں ثابت قدم رکھنا۔ ان لوگوں نے ہمارے خلاف سرکشی کی ہے، زیادتی کی ہے، جب بھی انہوں نے فتنے کا ارادہ کیا تو ہم نے انکار کیا، لیکن ہمارا دشمن ہمارا پیچھا ہی نہیں چھوڑتا۔ اب صحابہ یہ گاتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کیا جواب دیتے تھے؟ آپ انہیں جواب دیتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ آخرت کی زندگی کے علاوہ اور کوئی زندگی نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، تو اللہ تعالیٰ تو انصار اور مہاجرین کو معاف فرما دینا۔ اسی طرح صحابہ ایک اور شعر بھی گاتے تھے، وہ شعر کیا تھا؟ نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما حجینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد کی بیعت کی ہے، جہاد پر جب تک زندہ رہیں گے آپ پہ جانیں قربان ہی کرتے رہیں گے۔ اور اللہ کے رسول کتنا خوبصورت جواب دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دینا۔ تو آپ یہ دیکھیے ان کے اس جو تھا شعروں میں بھی آخرت ہی کا ذکر تھا۔ تو اس طرح کر کے مسلمانوں نے یہ جو خندق ہے کھودنے کا مشکل کام جو ہے سر انجام دیا، اور دشمن کے آنے سے قبل بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ خندق پوری کھود لی۔ حدیث نمبر 1186 سلمہ بن اقویٰ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نکلا اس سے قبل کہ پہلی اذان ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اونٹنیاں تھیں جو کہ ذی کرد کے مقام پر چر رہی تھیں، مجھے عبد الرحمن بن عوف کا راستے میں ایک غلام ملا، اور اس نے بتایا کہ آپ کی اونٹنیاں جو مقام ذی کرد میں چر رہی تھیں وہ پکڑ لی گئی ہیں۔ میں نے پوچھا کس نے پکڑی ہیں؟ اس نے کہا قبیلہ غطفان نے۔ حضرت سلمہ بن اقویٰ کہتے ہیں کہ میں نے آواز دی، میں چلایا، 3 چیخیں، یا صباحا، حملہ ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ سلمہ بن اقویٰ کہتے ہیں کہ ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی تھی، میں اپنے گھر سے نکلا تو مجھے عبد الرحمن بن عوف کا غلام راستے میں ملا، تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں جو ذی کرد کے مقام پر چر رہی تھیں انہیں بنو غطفان نے پکڑ لیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب جو ہی سلمہ بن اقویٰ کو اس بات کا پتہ چلا، یہ ایک پہاڑی پر چڑھ گئے۔ عرب لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ ایسی صورت میں کسی پہاڑی پر چڑھ جاتے اور وہاں اونچی آواز سے یا صباحا پکارتے۔ یا صباحا کا مطلب ہوتا تھا حملہ ہو گیا، حملہ ہو گیا، مدد مدد مدد۔ 3 دفعہ انہوں نے اونچی آواز سے
یہ الفاظ دہرائے، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ کے 2 کالے پہاڑوں کے درمیان ہر شخص کو اب سنوا دیا۔ اتنی اونچی آواز سے میں نے آواز لگائی کہ مدینہ کے ہر شخص نے وہ آواز سن لی ہوگی، اور مدینہ کے لوگوں کو اطلاع دینے کے بعد میں سرپٹ بھاگا، میں اندھا دھند بھاگا، یہاں تک کہ میں ان کے پیچھے گیا اور میں نے ان کو پکڑ لیا۔ اصل میں سلمہ بن اقویٰ جو تھے یہ بہت تیز بھاگنے والوں میں سے تھے، اتنی تیز بھاگے کہ میں نے ان کو پکڑ لیا۔ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے تو میں ان پر اپنے تیروں کے ساتھ تیر اندازی کرتا تھا، اور میں تیر انداز تھا۔ یہ سلمہ بن اقویٰ نے 2 کام کیے، ایک تو تیزی سے دوڑ کے بھاگے اور انہیں جا لیا، اور دوسری بات ہے جا کر ان کو دیکھا تو وہ اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے ایک جگہ پہ ٹھہرے ہوئے تھے، تو یہ وہاں تک پہنچ گئے اور پھر انہوں نے ان پر تیر پھینکنے شروع کر دیے۔ سلمہ بن اقویٰ بڑے بہترین تیر انداز تھے، ان کا تیر ضائع نہیں جاتا تھا، تو اب جب انہوں نے ان کو تیر بھی پھینکنے شروع کر دیے وہ وہاں سے بھی بھاگے تو اور میں اس وقت یہ ریجز پڑھ رہا تھا، انا ابن الاقویٰ الیوم یوم الرزا، میں اقویٰ کا بیٹا ہوں اور آج دودھ پلانے والیوں کا دن ہے۔ آج لگ پتہ جائے گا کہ کس نے شیر ماں کا دودھ پیا ہے کہ کسی نے بزدل ماں کا دودھ پیا ہے، یا کس نے شریف عورت کا دودھ پیا ہے یا کس نے رذیل عورت کا دودھ پیا ہے، تو آج اس چیز کا مقابلہ ہو جائے گا۔ تو میں ریجز پڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ میں نے اونٹنیاں ان سے چھڑوا لیں، اور اونٹنیاں چھڑوانے کے ساتھ ساتھ 30 چادریں بھی ان سے چھین لیں۔ کیسے چھینی؟ وہ پانی پلا رہے تھے اونٹنیوں کو اور انہوں نے تیر اندازی شروع کر دی۔ وہ تیروں کی اتنی زیادہ بوچھاڑ تھی کہ وہ لوگ بھاگے، اونٹنیاں بھی چھوڑ کے بھاگے اور اپنی 30 چادریں بھی چھوڑ کے بھاگ۔ وہ آگے بھاگ رہے ہیں اور سلمہ بن اقویٰ جو ہیں وہ اونٹنیوں کو بھی قابو کر رہے ہیں اور چادریں بھی انہوں نے ان سے لے لی۔ اور راوی کہتے ہیں اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ آ گئے، کیونکہ انہوں نے پہلے آواز دے دی تھی نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر پہنچ گئے۔ تو ابو سلمہ بن اقویٰ نے ان سے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے ان لوگوں کو اس حال میں روکا تھا کہ یہ پیاسے تھے، تو آپ ایسا کیجئے ان کے ایک لشکر ان کے پاس بھیجئے، یعنی وہ لوگ پیاسے ہیں، وہ ابھی بھی بھاگ تو گئے ہیں لیکن ابھی بھی وہ کہیں نہ کہیں ضرور ٹھہریں گے کیونکہ انہوں نے پانی پینا ہے۔ تو یا رسول اللہ مجھے ایک لشکر دیجئے، کوئی آدمی مجھے ساتھ دیجئے، میں ان کو جاتا ہوں اور ان کو ایک ایک کو پکڑ کے لاتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن الاقویٰ، تو نے جب اب ان پہ غلبہ پا لیا ہے، اب ان کا پیچھا چھوڑ دے۔ بھئی تم نے اپنی اونٹنیاں بھی لے لیں، ان سے 30 چادریں بھی لے لیں اور ان کو بھگا بھی دیا، اب ان کی جان چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ تو راوی کہتے ہیں پھر ہم پلٹ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی اونٹنی پر بٹھا لیا، یہاں تک کہ ہم مدینہ میں داخل ہوئے۔ اب لڑائی نہیں ہوئی، لڑائی تو اس اکیلے سلمہ بن اقویٰ نہیں کی، سلمہ بن اقویٰ ہی اس پورے غزوہ ذی کرد کے ہیرو تھے۔ تو اللہ کے رسول نے انہیں پھر شاباش کیسے دی؟ جب واپس پلٹے تو اللہ کے رسول نے انہیں اپنی اونٹنی کے پیچھے بٹھا لیا، اور یہ انعام تھا ان کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو زبان سے دعا دے دیتے تھے، کسی کو اپنے پیچھے بٹھا لیتے تھے، یہ آپ کے شاباش دینے کے انداز ہوتے تھے۔ تو آپ نے حضرت سلمہ بن اقویٰ کو اپنی اونٹنی پر کے پیچھے بٹھا لیا، یہاں تک کہ ہم مدینہ داخل ہوئے۔ حدیث نمبر 1192۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غزوے میں شریک تھے اور ہم 6 لوگ تھے، ہم 6 لوگ تھے، ہمارے پاس ایک اونٹ تھا، ہم اس اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ اب یہ جو غزوہ ذات الرقاع ہے اس میں تو 6 اونٹوں کے پاس 6 صحابہ کے پاس ایک اونٹ ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غزوہ تبوک میں جو کہ اس دور کی سپر پاور کے ساتھ تھا اور وہ انتہائی طاقتور تھی، اس کے مقابلے میں جب صحابہ گئے ہیں تو 18 آدمیوں کے پاس ایک اونٹ ہوتا تھا۔ اب ان کے پاس 6 آدمیوں کے پاس ایک اونٹ ہے، ہم اس پر باری باری سوار ہوتے تھے اور باقی صحابہ پیدل چلتے تھے اور 2 آدمی اونٹ پر سوار ہو جاتے تھے، اور ہمارے قدم جو تھے
وہ پھٹ گئے چل چل کے، اور میرے ناخن وہ بھی گر گئے، اور ہم اپنے پاؤں پر جن پہ آبلے پڑ گئے تھے اور جن کے ناخن بھی اتر گئے تھے، ہم اپنے پاؤں پر چیتھڑے لپیٹتے تھے۔ تو اس غزوہ کا نام غزوہ ذات الرقاع پڑ گیا۔ کیا مطلب؟ چیتھڑوں والا غزوہ۔ ذرا اندازہ کریں صحابہ نے کتنے مشکل حالات میں جنگیں لڑی ہیں، نہ کچھ کھانے کو ہے نہ کچھ پینے کو ہے، پانی تو ویسے ہی نہیں ہوتا تھا وہاں پر، کڑاکے کی دھوپ ہوتی تھی، اور ساز و سامان کی حالت یہ ہے کہ پاؤں میں آبلے پڑے ہوئے ہیں، اور اس حد تک پاؤں زخمی ہیں کہ ناخن تک اتر گئے ہیں، اور پاؤں پہ پٹیاں لپیٹی جا رہی ہیں۔ اور اس غزوے کا نام غزوہ ذات الرقاع پڑ گیا تھا کیونکہ ہم نے اپنے پاؤں پر پٹیاں لپیٹی ہوئی تھیں۔ ابو موسیٰ اشعری نے یہ بات بیان کی، پھر اس بات کو ناپسند کیا اور کہا کہ میں اس بات کو جو میں نے بتایا ہے میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گویا کہ وہ اپنے عملوں میں سے کسی عمل کو اس طرح بیان کر کے اس کا اظہار پسند نہیں کرتے تھے۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں ریا نہ ہو جائے، کہیں ہمارا عمل جو ہے ضائع نہ چلا جائے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، نیکی کریں لیکن نیکی کر کے بھول جائے، دوبارہ اس نیکی کا ذکر نہ کریں، کیونکہ آپ نے جس کی خاطر نیکی کی تھی اس کو اپنی نیکی کا پتہ ہے۔ انسانوں کو اگر بتائیں گے تو بعض اوقات ریا پیدا ہو جاتا ہے، شیطان آپ کے دل میں شہرت کی خواہش پیدا کر دیتا ہے، اور پھر ریا اگر پیدا ہو گیا تو نہ صرف عمل ضائع ہوتا ہے بلکہ شرک کا گناہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں اپنے تمام عمل کس کی خاطر کرنے ہیں؟ ایک اللہ کی خاطر، اور جب اس میں ریا پیدا ہو گیا تو ہم نے اللہ کے ساتھ لوگوں کو بھی شریک کر لیا۔ تو یہ جو غزوہ ذات الرقاع ہے یہ 7 ہجری میں ہوا، اس میں ویسے جنگ نہیں ہوئی، اور یہ صلح حدیبیہ کے بعد ہوا تھا۔ نماز خوف بھی سب سے پہلے اسی غزوے میں پڑھی گئی تھی۔ تو بنو غطفان کے قبائل جو تھے ان کے ساتھ یہ غزوہ ہوا تھا، اور آخر میں بنو غطفان نے اسلام قبول کر لیا۔ اس غزوے کے اسلام کے لیے بڑے اچھے اثرات تھے۔ اس غزوے میں اگرچہ جنگ نہیں ہوئی لیکن اس کا اسلام کو بہت فائدہ پہنچا۔ تو یہ جو آپ نے کتاب الجہاد پڑھی ہے، کتاب الجہاد میں آپ نے بہت سے غزوات کا ذکر پڑھا ہے، غزوہ بدر کا بھی، غزوہ احد کا بھی، غزوہ خندق کا بھی، غزوہ ذات الرقاع کا، غزوہ خیبر کا، غزوہ طائف کا، غزوہ حنین کا، تو یہ سارے آپ نے ذکر پڑھے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 10 سال گزارے ہیں، اور اس 10 سال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 99 جنگیں لڑی ہیں، 89۔ ان میں سے جو غزوات ہیں ان کی تعداد 27 ہے۔ غزوات ان کو کہتے تھے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے، اور سریات کی تعداد 56 ہے۔ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو غزوات کی تعداد 83 بنتی ہے، لیکن بہت سی روایات کے مطابق ان کی ٹوٹل تعداد 89 تک پہنچتی ہے۔ چلیں ہم اگر 83 بھی اگر ان کی تعداد کو سمجھ لیں تو 10 سال میں 83 جنگیں، ذرا سوچیں، ہر سال میں 8 جنگیں، کیا مطلب؟ ایک مہینہ میں یا 1.25 مہینے میں ایک جنگ۔ ذرا اندازہ تو کریں کہ مسلمانوں کی زندگی کتنی مشکل تھی۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا تھا کہ ابھی پچھلی جنگ سے فارغ نہیں ہوئے تو اگلی جنگ ہو گئی۔ مثال کے طور پہ غزوہ خندق کو اگر آپ دیکھیں، غزوہ خندق آغاز میں بھی مسلمانوں نے خندق گزارنے میں دن رات ایک کر دیا، کیونکہ کفار کا لشکر بہت بڑا تھا اور مسلمانوں کو دفاع کے لیے صرف یہی ایک راستہ ملا تھا۔ تو ان کے آنے سے قبل مسلمانوں نے بڑی محنت مشقت کے ساتھ دن رات ایک کر کے خندق کھودی۔ اس کے بعد 25 دن تک محاصرہ جاری رہا۔ 25 دن تک کفار جو تھے خندق کے اس طرف پڑے رہے، اور مسلمانوں نے فرنٹ لائن پر مسلمان تھے، انہوں نے کفار کو مدینے نہیں آنے دیا۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی مہینہ پورا مسلمان بڑی مشقت میں رہے۔ ابھی رات کو وہ لوگ بھاگے ہیں
اگلے دن ہی عصر کے وقت غزوہ بنو قریظہ شروع ہو گیا ہے، اور غزوہ بنو قریظہ میں پھر 25 دن بنو قریظہ کا محاصرہ رہا۔ تو یہ مسلمانوں کی زندگیاں اتنی زیادہ مشکل تھیں کہ ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اور پھر ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ کی ناشکریاں کرنے لگ پڑتے ہیں۔ بجلی چلی جائے تو ہمیں تکلیف ہونے لگ جاتی، ہوتی ہے نا؟ کیا خیال ہے صحابہ کو کون سی آسانیاں مل رہی تھیں؟ پیدل چلتے تھے کڑکتی دھوپ میں۔ آپ سے اگر کہا جائے نا کہ کڑک کی دھوپ میں ذرا آپ بس پر سوار ہو کر آئے، تو آپ میں سے ایک بھی آنے کو تیار نہیں۔ سوچیں ذرا، اپنا اور ان کا تقابل کریں۔ ہم بھی اسلام کا نام لیتے ہیں اور وہ بھی اسلام کے نام لیوا تھے، انہوں نے اسلام کی خاطر کون کون سی تکالیف اٹھائیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ذرا ان ساری باتوں کا جائزہ لیں، اور پھر اس کے ساتھ پھر آپ کے عمل میں تبدیلی آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ یہ کتاب الجہاد ہماری ختم ہو گئی، اب ہم کتاب الامارت شروع کر رہے ہیں۔ کتاب الامارت سے کیا مراد ہے؟ حکومت کرنے کے آداب۔ آپ نے دیکھا آپ کی کتاب میں زندگی کے تمام پہلو باری باری آتے جا رہے ہیں۔ ابھی تک ہم کتاب الحدود پڑھ چکے ہیں، کتاب البیوع پڑھ چکے ہیں، کتاب النکاح پڑھ چکے ہیں، کتاب الجہاد پڑھ چکے ہیں، کتاب الاقضیہ پڑھ چکے ہیں، عدالتوں کے آداب کیا ہوں گے۔ تو آج ہم پڑھ چکے ہیں، آج ہم پڑھنے لگے ہیں حکومت کرنے کے آداب کیا ہوں گے۔ کتاب الامارہ، حدیث نمبر 1193۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ قریش کے تابع ہیں حکومت کے معاملے میں، ان کا مسلمانوں کے تابع ہے، اور ان کے کافروں کے تابع ہیں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کا مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے، جو انہیں ہر دور میں حاصل رہا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی عوام قریش کے تابع رہے، کیونکہ اہل قریش حرم کے رہنے والے تھے اور بیت اللہ کا انتظام ان کے ہاتھ میں تھا۔ اسلام کے بعد بھی یہی کیفیت رہی۔ قریش کو یہ جو مرتبہ ملا تھا، یہ بیت اللہ کی تولیت کی وجہ سے تھا۔ وہ بیت اللہ کا انتظام سنبھالتے تھے، اور بیت اللہ کا جب ساری دنیا سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتے تھے، تو وہ قریش کے مہمان بنتے، اور اسی وجہ سے قریش کا یہ مرتبہ تھا۔ اہل قریش بیت اللہ کا انتظام سنبھالتے تھے۔ جاہلیت میں بھی عوام قریش کے تابع رہے، اور اسلام کے بعد بھی یہی کیفیت رہی۔ عرب کی اکثریت قریش کی طرف دیکھتی رہی کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہو گیا اور قریش مسلمان ہو گئے، تو سارے عرب نے اسلام قبول کر لیا۔ تب آپ کو پتہ ہے وہ صورت نازل ہوئی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ تب لوگ فوجیں کر کے اسلام قبول کرتے تھے، لیکن یہ کیفیت تب ہوئی جب قریش نے اسلام قبول کر دیا مکہ فتح ہونے کے بعد، اور اس کے بعد بھی ایک مدت تک خلافت اور حکومت قریش ہی کے ہاتھ میں رہی۔ حدیث نمبر 1196، عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے۔ حضرت عمر بن خطاب سے کہا گیا، آپ خلیفہ کیوں نہیں نامزد کر دیتے؟ انہوں نے کہا، اگر میں خلیفہ نامزد کروں تو اس شخص نے نامزد کیا تھا جو میرے سے بہتر تھا، ان کی مراد ابو بکر سے تھی، اور اگر میں چھوڑ دوں تو اس نے چھوڑا تھا جو مجھ سے بہتر تھا، ان کی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا۔ اگر آپ خلیفہ نامزد کر دیتے تو مسلمانوں کے اندر یہی روایت باقی رہتی کہ ہمیشہ خلیفہ نامزد کر دیا جاتا۔ ہاں، آپ نے کچھ اشارات ضرور چھوڑے تھے، مثلاً آپ نے یہ اشارہ چھوڑا تھا کہ حضرت ابو بکر کو آپ نے اپنی زندگی میں نمازوں کا امام بنا دیا تھا، لیکن واضح طور پر آپ کا کوئی ارشاد موجود نہیں تھا۔ صحابہ نے اسی سے سمجھ کر حضرت ابو بکر کو اپنا خلیفہ بنا لیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر جب وفات پانے لگے ہیں تو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو نامزد کر دیا تھا، لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضرت ابو بکر نے اپنے کسی رشتہ دار کو نامزد نہیں کیا، انہوں نے ایک تیسرے آدمی کو نامزد کیا تھا، تو جو کہ ان کے خیال میں سب سے زیادہ بہتر تھا۔ تو حضرت عمر جو تھے یہ جب
زخمی ہو گئے، یہ شہید ہوئے ہیں۔ ان کو ایک پارسی غلام ابو لولو فیروز نے زخمی کر دیا تھا اور یہ انہی کے زخموں کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ تو ان کے یہ بات ان کے سامنے تھی کہ اب میں ان زخموں سے بچ نہیں سکوں گا، تو ان سے کہا گیا کہ آپ بھی کسی کو نامزد کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نامزد کروں تو میرے سے جو بہتر تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نامزد کیا تھا، اور اگر میں نامزد کروں تو اللہ کے رسول نے بھی نامزد نہیں کیا تھا، اللہ کے رسول نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا۔ لوگوں نے حضرت عمر کی تعریف کی اور حضرت عمر کہنے لگے کہ کچھ لوگ تو حکومت کرنے کا شوق رکھتے ہیں اور کچھ لوگ حکومت کرنے سے ڈرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس حکومت کے معاملے سے برابر سرابر نجات پا جاؤں، نہ تو مجھے ثواب ہو اور نہ ہی مجھے گناہ ہو۔ اب دیکھیے، جو لوگ واقعی اللہ کا خوف رکھنے والے تھے تو وہ حکومت کو ایک ذمہ داری سمجھتے تھے، وہ حکومت کو اقتدار اور اختیارات کا منبع نہیں سمجھتے تھے، لوٹ کھسوٹ کا ذریعہ نہیں سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مجھے سزا نہ دے، بھلے وہ مجھے ثواب نہ دے، وہ مجھے نہ ثواب دے نہ مجھ پر عذاب ہو، میں اگر برابر بھی چھوٹ جاؤں تو بہت بڑی بات ہے۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں اپنے آنکھوں سے یا اپنی سمجھ سے تو حضرت عمر کے دور میں اسلام نے بہت ترقی کی ہے، آدھی دنیا میں اسلام پھیل گیا تھا۔ حضرت عمر کی اسلام کے لیے بہت زیادہ خدمات ہیں، لیکن حضرت عمر خود کیا سمجھتے تھے کہ میں اس سے برابر سرابر نجات پا جاؤں، نہ مجھ کو کوئی گناہ ہو نہ مجھ کو ثواب ہو، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، میں اب اس کی ذمہ داری نہیں اٹھاؤں گا، نہ تو زندہ رہوں تو تب بھی نہیں اٹھاؤں گا، اور اگر میں فوت ہو جاؤں تو تب بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ لوگوں نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ آپ کسی کو نامزد کر دیں۔ حضرت عمر کا کہنا یہ تھا کہ اگر میں کسی کو نامزد کر دوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں زندگی میں بھی میرے اوپر ذمہ داری تھی خلافت کی، اور مرنے کے بعد اس نے اگر غلط کام کیے تو اس کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہوگی، تو میں اب اس کام سے باز آیا، میری تو نجات اللہ کر دے تو بڑی بات ہے۔ میں اس کا لوگوں نے بڑا کہا اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو آپ خلیفہ نامزد کر دیجئے۔ عبداللہ بن عمر بہت متقی آدمی تھے۔ حضرت عمر نے کہا نہ بس، اگر تو خلافت اچھی چیز تھی تو ہم نے اس سے بہت فائدہ اٹھا لیا، میں اب اس کو مزید نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، اب میں اس کی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاؤں گا۔ تو حضرت عمر نے کیا کیا کہ اپنی شہادت کے وقت پھر 6 آدمیوں کی کمیٹی مقرر کر دی۔ اس وقت 10 مبشرہ میں سے 6 لوگ باقی تھے، 7 لوگ باقی تھے، لیکن سعید بن زید جو کہ حضرت عمر کے بہنوئی تھے، حضرت عمر نے ان کو اس کمیٹی میں شامل نہیں کیا۔ کتنی زیادہ احتیاط ہے، انہیں شامل نہیں کیا، اور ان 6 لوگوں کو آپ نے پابند کر دیا تھا کہ تم 3 دنوں کے اندر خلیفہ نامزد کر لینا۔ اب انہی 6 آدمیوں کی کمیٹی نے جو کہ 10 مبشرہ میں سے تھے، انہوں نے پھر اپنے اندر سے حضرت عثمان بن عفان کو خلیفہ نامزد کیا۔ تو حضرت ابو بکر کی خلافت اور طرح منعقد ہوئی، حضرت عمر کو نامزد کیا تھا، اور حضرت عثمان بن عفان کو ان 6 آدمیوں کی کمیٹی نے جو کہ 10 مبشرہ میں سے تھے، حضرت عثمان خود بھی 10 مبشرہ میں سے تھے، انہوں نے حضرت عثمان بن عفان کو اپنے اندر سے منتخب کیا تھا، اور حضرت علی کو لوگوں نے مجبور کیا تھا خلافت کے لیے، اور حضرت علی نے پہلے پہل تو بات نہ مانی، لیکن بعد میں عوام کے زیادہ مجبور کرنے پر حضرت علی نے خلافت کی ذمہ داری اٹھا لی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما